حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے پاس پوری حکومت ہے، پوری حکومت کے آپ مالک ہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ رات کو لیٹتے ہیں تو کیا دیکھا، جب رات کا پچھلا پہر ہو گیا تو کوئی انسان آپ کے مکان کی، آپ کے محل کی، آپ کی کوٹھی کی، آپ کے بنگلے کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں، اس رات کے اس پہر کون ہے میرے مکان کی چھت پر، میرے کوٹھی کی چھت پر؟ تو اوپر سے آواز آئی، کیا ابراہیم میں اس مکان کی چھت پر کیوں ہوں، آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم پوچھتے ہیں بتائیے آپ کیوں چڑھے ہیں؟ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں آپ کے مکان کی چھت پر، آپ کے کوٹھی کی چھت پر، آپ کے بنگلے کی چھت پر چڑھ کر کے اپنے گھوڑے تلاش کر رہا ہوں، اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ یہ بات سنی تو حضرت ابراہیم بن ادہم حیران ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اگر تمہیں اونٹ تلاش کرنا ہے، اگر تمہیں گھوڑے ہی اپنے تلاش کرنے ہیں تو تم میرے مکان کی چھت پر نہیں تلاش کرو، بلکہ جنگل میں جا کر کے تلاش کرو، روٹوں پہ تلاش کرو، راستوں میں تلاش کرو۔ مکان کی چھت پر یقیناً گھوڑے اور اونٹ نہیں چڑھ سکتے۔ تب اس بندہ خدا نے کہا، اے ابراہیم، جب تیرے مکان کی چھت پر اونٹ نہیں چڑھ سکتے، گھوڑے نہیں چل سکتے، گھوڑے نہیں پہنچ سکتے، تو گرم گرم بستر پہ، نرم نرم بستر پہ، موٹے موٹے گدوں میں تجھے اللہ کی اطاعت بھی نہیں ملے گی اور اللہ کی رضا نہیں مل سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ تو نرم بستروں میں اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر تجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہونا ہے، تو تجھے نرم نرم بستروں کو، گرم گرم بستروں کو، موٹے موٹے گدوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ شاہی جاہ و جلال، یہ شاہی لباس، یہ شاہی مہمان خانے، یہ شاہی محل، اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا تجھے نہیں مل سکتی، اللہ کا قرب تجھے نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو اٹھے، اٹھنے کے بعد میں آپ نے سارے درباریوں کو اکٹھا کیا، سارے وزراء کو اکٹھا کیا، سارے امیروں کو اکٹھا کیا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو اکٹھا کیا، اور آپ نے اپنی جتنی بادشاہت تھی، جتنی آپ کے پاس دولت تھی، آپ نے وہ تمام دولت کئی حصوں میں تقسیم کی۔ ایک حصہ غریبوں کو دیا، امیروں کو دیا، مفلوجوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، پریشان حالوں کو دیا۔ غرض یہ کہ آپ نے پوری بادشاہت خیرات کر دی، پوری بادشاہت لٹا دی، پوری بادشاہت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب ساری بادشاہت تقسیم کر دی، غریبوں میں، مفلوجوں میں، مفلسوں میں، پریشان حالوں میں، اور آپ نے ایک گدڑی لی، ایک تسبیح لی، ایک پانی کے لیے برتن لے لیا، اور ایک نماز کے لیے مصلی لیا، اور جنگل میں چلے گئے۔ اب آپ جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی ریاضتیں کر رہے ہیں، عبادت و ریاضت میں رات گزار رہے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنی گدڑی کو سل رہے ہیں۔ ادھر سے ایک وزیر آتا ہے جو آپ ہی کی بادشاہت کا وزیر تھا، آپ ہی کا وزیر تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی فقیر انسان، کوئی غریب انسان، کوئی بارگاہ الہی کا مقبول بندہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے۔ یہ صاحب اس کے پاس پہنچتے ہیں، جب قریب میں پہنچے کیا دیکھا کہ تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہے۔ دعا سلام کیا، دعا سلام کے بعد میں عرض کی، حضرت آپ تو ایک بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہت آپ کے قبضے میں تھی، آپ لوگوں پہ حکومت کرتے تھے، آج آپ اس حالت میں ہیں، یہ خستہ حالت آپ کی، آپ کے پاس گدڑی ہے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، آپ اس کو سل رہے ہیں۔ ایک دور یہ تھا کہ آپ نرم نرم گرم گرم بستروں پہ تھے، لوگ آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، آج آپ کی خدمت کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، آپ یہ تنہائی میں کیسے زندگی کاٹ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی سوئی جس سے وہ گدڑی کو سل رہے تھے دریا میں پھینک دی، اور جیسے ہی دریا میں پھینکی تب آپ اس شخص سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، سوال کرنے والے سنو، میں نے آپ کے سوال کے جواب کے لیے یہ سوئی دریا میں پھینکی ہے۔ کہا، اس دریا میں پھینک کے سوئی کا فائدہ کیا ہوگا؟ تب حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں، اے دریا کی مچھلیوں، اے سمندر کی مچھلیوں، میری سوئی واپس کر دو۔ اتنا کہنا تھا، دریا کے اندر جتنی سوئیاں تھیں اور جتنی مچھلیاں تھیں، تمام مچھلیاں اپنے منہ میں کوئی چاندی کی سوئی لے کر کے آئی، کوئی سونے کی سوئی لے کر کے آ رہی، کوئی سی سوئی لے کر کے آ رہی ہے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے قدموں پہ پھینک دیتی ہیں۔
حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں یہ میری سوئی نہیں ہے، مجھے میری اپنی سوئی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک مچھلی اپنی منہ میں سوئی لے کر کے آتی ہے، وہی سوئی، وہی پرانی سوئی، وہی زنگ آئی ہوئی سوئی جو حضرت ابراہیم بن ادھم جس سے اپنی گدڑی کو سل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا ہاں یہی میری سوئی ہے۔ آپ نے وہ سوئی لے لی، اور وہ سوئی لینے کے بعد فرمایا بندہ خدا سنو، تم نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ابراہیم بن ادھم تم بادشاہ تھے، شاہی حکومت آپ کے قبضے میں تھی، ہر چیز کے آپ مالک تھے، جس کو چاہتے آپ سزا دیتے، جس کو چاہتے آپ آزاد کر دیتے، آپ کے پاس اب کیا ہے؟ آپ کی حکومت چلی گئی۔ تب حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں سنو، یہ آپ کا سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے جب تک میں بادشاہ تھا تو انسانوں پر حکومت نہیں کر پا رہا تھا، میں نے بادشاہت چھوڑ کے فقیری کو اختیار کیا تو اللہ نے یہ کمال مجھے عطا کر دیا کہ میں نے بادشاہت چھوڑی تو اللہ نے ساری مخلوق کو میرے قبضے میں کر دیا۔ آج میں زمین کے کیڑے مکوڑوں پر بھی حکومت کرتا ہوں، دریا کی مچھلیوں پر بھی حکومت کرتا ہوں، اور جب میں بادشاہ تھا تو صرف انسانوں پر بھی حکومت نہیں کر پاتا تھا۔ وہی حضرت ابراہیم بن ادھم نے ایک دستور بنا لیا، وہ دستور یہ تھا کہ آپ ایک غار میں رہے 9 سال تک مسلسل۔ جمعرات کے دن آپ باہر نکلتے تھے، نکلنے کے بعد میں جمعرات کو آپ لکڑیاں جنگل سے جمع کرتے تھے، توڑ کر کے لاتے تھے اور اس کو بازار میں فروخت کرتے تھے، یعنی بیچ دیتے تھے، اور جتنے پیسے ملتے تھے ان پیسوں سے آپ آدھے پیسے اپنے لیے رکھ لیتے تھے اور آدھا پیسہ جو تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آج تو ہم اور آپ تو غریبوں کی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اپنا پیسہ جتنا آئے جیب میں ہی جائے، غریب کو کوئی حق ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہماری دولت میں غریبوں کا بھی حق ہے، فقیروں کا بھی حق ہے، ہر انسان کا حق ہے۔ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جو کمائے اس میں سے غریبوں کو بھی دے، کیونکہ اللہ نے تجھے عقل دی ہے، تجھے ہنر دیا ہے، تجھے پیسہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب تو اپنے ہی خرچے میں کر لے، بلکہ تو دوسروں کی بھی مدد کر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم آدھا پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، آدھا پیسہ اپنے ایک ہفتے کے لیے رکھ لیتے تھے، ایک ہفتہ اس سے گزر بسر کرتے تھے۔ آپ 9 سال تک یہ غار میں رہتے رہے۔ ایک دن آپ کو خیال آیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرا جائے، یعنی حج کرا جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مسئلہ آپ سمجھتے ہوئے چلیں، جس انسان کے پاس کچھ نہ ہو، جو انسان غریب ہو، جو انسان مالدار نہ ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے، اور جو انسان دولت والا ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ حج کرے، اس کے بعد میں جو بھی وہ حج کرے گا وہ نفلی ہوں گے، فرضی حج صرف ایک ہی بار ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان پر حج بھی فرض نہیں ہے، لیکن آپ کو محبت دیکھو، دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے اب حج کرنا ہے۔ 9 سال غار میں رہے، 9 سال کے بعد میں آپ حج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے چلنے کا انداز بالکل الگ ہے۔ ساری دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس انداز میں کوئی حج کو نہیں گیا جس انداز میں حضرت ابراہیم بن ادھم حج کو جا رہے ہیں۔ آج کا دور ہے کئی لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے حج کو جانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے چلے تو اس دور میں نہ تو کوئی ہوائی جہاز تھا، نہ کوئی موٹر تھی، نہ کوئی کار تھی، نہ کوئی ٹرین تھی، نہ کوئی پلین تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جب چلنا شروع کرتے ہیں حج کے لیے تو جس غار میں آپ تھے اس غار سے اور حج مکہ شریف تک آپ نے ہر قدم پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ مطلب یہ کہ آپ جب غار سے نکلے تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ایک قدم بڑھایا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ایک قدم بڑھایا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس طریقے سے اپنے غار سے لے کر کے مکہ شریف تک حضرت ابراہیم بن ادھم 14 سال کی مدت میں پہنچے۔ ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں بہت ٹائم لگا، اور کتنی قدم پڑے ہوں گے وہاں تک، کتنی رکعت آپ نے نمازیں ادا کی ہوں گی، ان کی رکعات کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی ہوں گی۔ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے مکہ شریف پہنچے، کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، خانہ کعبہ غائب ہے۔ اب یہ بہت حیران، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے معبود میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں اپنے غار سے نکلا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے نکلا، یہاں پہ جب میں طواف کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ ہی نہیں ہے۔ میرے پروردگار کعبہ کہاں ہے؟ غیب سے آواز آئی ابراہیم بن ادھم تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا وقفہ کرو، تھوڑا سکوت رکھو۔
خانہ کعبہ ابھی آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پھر عرض کی میرے معبود وہ گیا کہاں ہے؟ تب عاطف غیبی سے آواز آئی اے ابراہیم بن ادہم، کعبہ میری ایک ضعیفہ بندی کو طواف کرنے گیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم عرض کرتے ہیں میرے معبود وہ ضعیفہ بندی کون ہے، اور کعبہ جن کے طواف کے لیے گیا ہے کہاں ہے، کہاں کی رہنے والی ہیں؟ تو غیب سے آواز آئی ابراہیم تھوڑا انتظار کرو۔ پھر حضرت ابراہیم نے عرض کی میرے معبود میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک ضعیفہ بندی ہے اور کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم جیسے ہی پہنچے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت ہے جن کا نام رابعہ بصریہ ہے۔ رابعہ بصریہ بیٹھی ہوئی ہے اور خانہ کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے، کعبہ ان کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک دم حضرت ابراہیم بن ادہم رابعہ بصریہ سے کہتے ہیں رابعہ تم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ سارے لوگ کعبے کے منتظر ہیں، کعبے کا انتظار کر رہے ہیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اور آپ یہاں پر اپنی اس کو طواف کرا رہی ہیں کعبے سے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے بھی فوراً کہا ابراہیم بن ادہم تہلکہ میں نے نہیں، تہلکہ آپ نے مچا رکھا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جب اپنے غار سے کعبے کے طواف کے لیے چلے تھے تو ہر قدم پہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ساری دنیا نے دیکھ لیا، سارے اللہ والوں نے دیکھ لیا کہ ایک نئے انداز میں حج کے لیے ابراہیم جا رہے ہیں، تو تہلکہ تو آپ نے مچا دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں رابعہ بصریہ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں خانہ کعبہ کے طواف کی امید لے کر کے وہاں سے چلا تو کعبہ میری نظروں سے غائب ہو گیا، اور یہاں کعبہ تمہارا طواف کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ فوراً کہتی ہیں ابراہیم بن ادہم تم جب چلے تھے تو تمہاری نیت یہ تھی کہ کعبے کا طواف کرنے جا رہا ہوں، اور میری نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی عطا کا طواف کرنے جا رہی ہوں، اللہ رب العزت مجھ سے کتنا خوش ہوگا، میں اس لیے جا رہی ہوں، راستے میں میری سواری کا انتقال ہو گیا، میری سواری ختم ہو گئی، آگے میں جا نہیں سکتی، تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کعبے کو میرے طواف کے لیے بھیج دیا۔